اسلام میں مسلمانوں کے درمیان اخوت، جوڑ، بھائی چارہ رکھنے کے لیے خاص نظام بنایا گیا ہے۔ پوری بستی کے لوگ 5 وقت کی نماز مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ کیوں؟ تاکہ ساری بستی کے لوگ مسجد میں آئیں گے، ایک دوسروں سے ملاقات ہوگی، ملنا جلنا ہوگا، اٹھنا بیٹھنا ہوگا، سلام کلام ہوگا، تو آپس میں جوڑ اور محبتیں پیدا ہوگی۔ ان دنوں میں اگر کوئی شخص بیمار ہے، مسجد نہیں آ سکا، تو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ روزانہ یہ مسجد میں نماز کے لیے آتے ہیں، چند دنوں سے نظر نہیں آتے، کیا بات ہے؟ کوئی پریشان حال ہوگا تو اس کی پریشانی کا پتہ چلے گا، کوئی بیمار ہوگا تو اس کی عیادت کرنا آسان ہوگا۔ تو بستی والوں کا جوڑ پیدا کرنے کے لیے ہر بستی میں ایک مسجد بنائی جاتی ہے تو سب لوگ یہاں مل کر آئے۔ یہ بستی والوں کا نظام تھا۔ پھر اس سے بڑھ کر شہر والوں کا نظام، تو پورے شہر کے لوگ آپس میں آپس میں ان کا میل جول کیسے ہو، ان کے تعلقات کیسے بڑھیں، اور پورے شہر میں بسنے والے مسلمانوں کا آپس میں جوڑ کیسا پیدا ہو، تو اس کے لیے جمعہ کی نماز رکھ دی کہ ہر بستی کی چھوٹی چھوٹی ہر مسجد میں جمعہ کی نماز نہ ہو، بلکہ لوگ اکٹھا ہو کر جامع مسجد میں جمعہ کی نماز ادا کریں، تاکہ پورے شہر کے لوگوں کا اتفاق، پورے شہر کے لوگوں کا جوڑ باقی رہے، اور اسی کے ذریعے سے غیروں پر ایک رعب طاری رہے، ایک رعب قائم رہے کہ ہمارے اندر اتحاد و اتفاق ہے، ہم لوگ آپس میں مل جل کر ایک صف میں کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے سر جھکاتے ہیں۔ یہ شہر والوں کا نظام۔ اور اسی شہر والوں کے نظام میں اب دیکھیے، شہر بڑا ہے تو ایک ہی مسجد میں، جامع مسجد میں نماز نہ ہو سکتی ہو تو کچھ مسجدوں میں اور پڑھی جائے گی، لیکن ان سب کو بھی جمع کرنے کے لیے عید کا نظام رکھ دیا کہ عید کے عیدگاہ پر تمام شہر کے اور اطراف کے اور بستیوں کے اور دیہاتوں کے لوگ جمع ہو کر عید کی نماز ادا کریں گے، سب لوگ آپس میں مل جل کر آئیں گے، محبتیں پیدا ہوگی، تعلقات قائم ہوں گے۔ یہ تو شہر والوں کا نظام ہوا۔ پھر اس سے بڑھ کر پوری دنیا کے مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کے لیے، پوری دنیا کے مسلمان مختلف ملکوں کے لوگوں کا جوڑ پیدا کرنے کے لیے اللہ نے حج کا نظام رکھا۔ ملکوں کے لوگ، الگ الگ دنیا کے کونوں سے لوگ، مختلف زبانیں بولنے والے، الگ الگ رنگ رکھنے والے، الگ الگ تہذیبیں رکھنے والے، سب وہاں جمع ہوں گے، آپس میں تعلقات پیدا ہوں گے، آپس میں محبتیں پیدا ہوں گی، رنگ و نسل کی بنیاد پر جو فرق کیا جاتا تھا وہاں جا کر وہ فرق ختم ہو جائے گا کہ ہمارے ہی باس میں کوئی کہیں کسی ملک کا کھڑا ہونے والا، کوئی کسی ملک کا رہنے والا، کوئی الگ زبان بولنے والا، کوئی الگ رنگ رکھنے والا، کوئی الگ تہذیب رکھنے والا، سارے لوگ جمع ہو کر ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر کعبۃ اللہ کے سامنے طواف کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ جو نعت اور جات پات کا جو فرق ہے، جو سماج اور قبیلوں اور خاندانوں کا جو لوگ فرق کرتے ہیں، جو لوگ اپنے آپ کو بڑا، دوسروں کو کمتر، یا زبانوں کی بنیاد پر یا ملکوں کی بنیاد پر فرق کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حج کا نظام رکھ کر کہا ہمارے یہاں کسی کا کوئی فرق نہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو سب سے باعزت وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہو۔ تو یہ مسجد کا نظام ایک خاص نظام ہے۔ تو الغرض آیت کریمہ میں فی بیوت اذن اللہ ان ترفع میں مسجد کی تعظیم کا بھی حکم دیا ہے۔ اسی وجہ سے مسجد سے منسلک رہنے والوں کے بڑے فضائل آئے۔ فضائل اعمال کی تعلیم میں سنا ہوگا، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت ذکر کی ہے کہ جس شخص کو آپ دیکھو کہ اس کا مسجد کے ساتھ گہرا تعلق ہے، اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ جو شخص اچھی طرح وضو کرے، گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف چلے اور اس کی نیت صرف مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کی ہو، روایتوں میں آتا ہے اس کے ہر قدم پر اللہ گناہ معاف کرتا ہے اور ہر قدم پر اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ یہ تو مسجد جانے تک کا ثواب۔ پھر مسجد پہنچ گیا، مسجد پہنچ جانے کے بعد جتنی دیر نماز کا انتظار کرتے ہوئے بیٹھا رہے گا اتنی دیر اس کو نماز کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، یہاں آنے والے نمازی اللہ کے مہمان بن کر آتے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے مہمانوں کی بڑی مہمان نوازی کرتا ہے۔ ہمارے گھر کوئی مہمان آ جائے تو ہم اس کی بے عزتی کرنا اپنی بے عزتی سمجھتے ہیں، مہمان کی ضرورت پوری نہ کرنا باوجود اپنی قدرت کے یہ اپنی رسوائی سمجھی جاتی ہے۔ حالانکہ ہم تو کمزور ہیں، ہم تو بندے ہیں، ہم تو مخلوق ہیں، ہم تو محتاج ہیں، ہم تو کوئی قادر مطلق نہیں ہیں، ہم خدا اور رب تو نہیں ہیں کہ ہر آدمی کی ہر ضرورت پوری کر سکیں۔
اللہ تو ہر آدمی کی ہر ضرورت پوری کرنے پر قادر ہے، وہ تو قادر مطلق ہے۔ اس کے گھر کوئی مہمان آئے اور اللہ اپنے گھر میں آنے والے مہمان کو محروم کر کے چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ کی شان کے بالکل مناسب نہیں۔ اس لیے مسجد میں آئیں پورے یقین کے ساتھ کہ اللہ ہمیں ضرور نوازے گا، اللہ ہماری ضروریات پوری کرے گا۔ یہ تو اپنی ذات کی بات ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ مسجد میں آنے والا ہر فرد اللہ کا مہمان ہے۔ ہمارے گھر آنے والے مہمان کی اگر ہمارے پڑوسی بے عزتی کرے تو ہم اس سے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں۔ تجھے اس کو کچھ کہنا تھا اور وقت کہتا، میرے گھر جب مہمان آیا اس وقت تجھے میرے گھر آ کر اس سے جھگڑا کرنے کی کیا ضرورت؟ ہم فوراً اپنے پڑوسی سے ناراض ہو جائیں گے۔ اللہ کے گھر میں آنے والے مہمان سے اگر ہم اس سے جھگڑا کریں، اس سے کوئی فتنہ کرے تو کیا اللہ ہم سے ناراض نہیں ہوگا؟ یہ مسجد ہر مسجد کا ایک قصہ بنا ہوا ہے۔ اللہ کرے مسجد کی تعمیر کا مقصد ہمیں سمجھ میں آئے۔ یہاں تو جوڑ پیدا کرنے کے لیے، یہاں تو مسلمانوں میں آپس میں محبت، اخوت اور بھائی چارہ پیدا کرنے کے لیے جمع کیا جاتا ہے، لیکن یہی مسجدیں ہمارے اختلاف کا ذریعہ بنی ہوئی ہیں۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہماری مسجد میں میری بات سنی جائے، میرا حکم چلایا جائے، میں جیسا کہوں ویسا نظام چلایا جائے۔ ہر امام سے لے کر متولی اور ہر نمازی تک آپس میں جھگڑے ہیں۔ تو یہ مسجد تو ہمیں جوڑ پیدا کرنے کی دعوت دے رہی۔